السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ جیسے کہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اسی کے سلسلے میں اب یہ نئی بات ہے۔ جن ساتھیوں نے یہ نئی بات دیکھی ہے، سن رہے ہیں اور اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی، تو یہ بات سمجھنے کے لیے یقیناً ان کو پچھلی ویڈیوز کو دیکھنا ہوگا تاکہ تسلسل قائم رہے۔ تعلیم کا صحیح مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ انسانیت کو تعلیم دینا، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، کسی بھی عمر کے ہوں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا صالح بندہ بنانا، ایسا آدمی ہو جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت اور جو اللہ چاہتے ہیں اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد ہے اس کے مطابق انسان ہو۔ بس یہ ہے تعلیم اور تربیت کا مقصد۔ اب طلبہ جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، مختلف ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں، اپنی آئیڈیالوجی بناتے ہیں، اپنی ترتیب بناتے ہیں۔ بڑوں کا کام ہے، آپ کا، میرا، ان کے والدین کا، معاشرے کا، جس سے پچھلی ویڈیوز میں تذکرہ ہوا، ان کو سمجھانا، چلانا، بتانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے لائک مائنڈ کرنا، اسی کو محنت ہو رہی ہے۔ یعنی طلباء کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کے طبعی رجحانات کو صحیح رخ پر ڈالنا، انہیں ذہنی، جسمانی، عقلی، اخلاقی اعتبار سے بتدریج اس لائق بنانا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور اس دنیا کے اندر اپنے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہیں، کائنات میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کریں۔ نیز انفرادی، عائلی اور اجتماعی حیثیت سے ان پر جو ذمہ داریاں ان کے خالق و مالک کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، ان سے وہ کما حقہ عہدہ برآ ہو سکیں۔ تعلیم کا یہی صحیح اور بنیادی مقصد ہے۔ تربیت اور تعلیم، یہ جس طریقے سے آگے بھی چل کر بات ہوگی انشاءاللہ، اس میں بہت تفصیلی بات ہوگی۔ یہ ابھی تو ہم ایک مزاج بنا رہے ہیں معاشرے میں، اس بات کو واقعی طلب ظاہر کی جائے کہ ہاں واقعی اس بات کی بہت ضرورت ہے، لوگ جو ہیں اس بات پہ آئیں اور مان لیں۔ تو ظاہر ہے یہ مقاصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب تعلیم و تربیت کے اوپر کچھ باتوں کے اوپر توجہ دی جائے اور اس کو لازم قرار دے دیا جائے، جیسے کہ جسمانی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سڈول انسان کا جسم عطا فرمایا ہے، اس کی صحت اور نشو و نما کے لیے ضروری معلومات اس کو بچے کو پہنچائی جائے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو جسمانی ورزش، جسمانی کھیل اور صفائی وغیرہ اور باقی چیزوں کا عادی بنانا، ان کو احتیاطی تدابیر دینا، اتنا شعور دے دینا کہ اس کو بنیادی اس کی جو کمزوریاں ہیں یا بیماری ہے یا کوئی اور جسمانی مسائل ہیں، اس پہ وہ کیا کرے جس پہ اس کو سہولت مل جائے، اس کا علاج ہو جائے، شفا مل جائے۔ فطری قوتوں اور صلاحیتوں کی نشو و نما، جو اس کی فطرت ہے، انسان کی فطرت، ہمارا دین اسلام فطرت پر ہے، اس کے اندر جو اس کی صلاحیت ہے اس کی نشو و نما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری قوتیں اور صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، وہ سب اس کے لیے نہایت ضروری اور کارآمد ہے۔ ان سب کو پروان چڑھانے کی فکر کرنا، سب ان کے مناسب استعمال کے ضمن میں مدد اور رہنمائی کرنا، ان میں سے نہ تو کسی ایک کو بھی دبانا اور نہ ہی کچلنا اور نہ ہی کسی چیز کو نظر انداز کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر جو ہے نا وہ اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی۔ فطری خواہشات و میلانات کو صحیح رخ پر ڈالنا اور پسندیدہ نیز مفید مشاغل میں دلچسپی پیدا کرنا، اسلامیات، زبان، ادب، معاشرتی علوم، تاریخ، حساب، بیرون نصاب مصروفیات وغیرہ کے ذریعے یہ کام بہت آسانی سے کیا جائے کہ وہ اپنے فرصت کے اوقات پسندیدہ اور مفید مشاغل میں مصرف کرنے کا عادی بنے، صحیح انداز میں سوچے اور برے، بھلے، باطل اور حق میں تمیز کرنے کی کسوٹی فراہم کرنا تاکہ غلط افکار اور باطل نظریات کا شکار نہ ہو سکے۔ انفرادی، عائلی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا صحیح علم اور انہیں انجام دینے کا عملی ترتیب اس کی ہو، اس کی تربیت کرنا، قدرت کے کارخانے کا علم بہم پہنچانا،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قدرتی نظام بنایا ہے اور یہ بہت بڑا ایک کارخانہ ہے، اور اس کے پوشیدہ جو کھلے ہوئے خزانے کا صحیح مصرف بنانا کہ بھئی کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا، لکھنا، پڑھنا اور دیگر معلومات جو فراہم کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ ایسا کردار بنانا جس میں اس کا ٹھوس مضبوط عقائد کے ساتھ مضبوط بچہ ہو، مضبوط عقائد ہوں، اس کے نظریات مضبوط ہوں، کردار بہت مضبوط ہو، اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے، وقت وقت سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز انشاءاللہ اب دیکھیں گے، اس کو ترتیب سے اور عمل بھی کریں گے، دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ اللہ نے چاہے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔